السلام علیکم میری فیملی کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میری ہمسائے نے کہا اس کے بچے بڑے حالی دھاڑی ڈالے ہوئے تھے کہ ہم نے کباب کھانے ہیں گھر کے کباب کھانے ہیں۔ امیر بچے ہیں ظاہر ہے، پہلے تو K&N کے پتہ نہیں کس کے کھاتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی کمپنیاں آئی ہیں ان کے کھاتے ہیں، تو وہ تو پھر ظاہر ہے وہ ذمہ داروں کے لوگ ہیں، تو وہ تو کہہ رہی تھی کہ میرے سے تو نہیں بنتے۔ تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں اس کا موبائل استعمال کرتی ہوں، تو میں جناب کوشش کرتی ہوں کہ کباب بنا لیتی ہوں۔ تو پھر میں نے کہا کہ چلو مجھے چیزیں دو میں بنا دیتی ہوں۔ تو میں نے جو ہے نا اتنی حیران ہوئی، میں نے کباب بنانے سے پہلے نا بسم اللہ پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں نے شروع کیا۔ آپ یقین کریں ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت برکت پڑ گئی ہو نا۔ اب یہ صرف آدھا کلو گوشت ہے، آدھا کلو گوشت سے کباب بنائے، اور میں نے بیچ میں تھوڑی سی دال میں نے ڈال دیتی ہوں، اور سبز مرچیں اور پیاز اور اس طرح کی چیزیں ڈالنے سے ذرا خوشبو آتی ہے۔ تو وہ میں کوٹ رہی تھی، اور میں جو ہے نا شروع میں تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنے بن جائیں گے نا، تو بعد میں پھر میں نے جب دیکھا تو میں تو حیران ہو گئی کہ بھائی اتنے کباب بن گئے ہیں، اتنی تھوڑی تھوڑی چیزیں تھی ساری نا، تو ایسی برکت سے پڑ گئی تھی۔ تو بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے اور بڑے فائدے کی چیز ہے نا، مسلمانوں کو اللہ نے یہ تحفے دیے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ تحفے استعمال کرنے چاہیے۔ تو یہ پہلے میں جو ہے نا چھوٹا چھوٹا میں مطلب کہ مسالہ کوٹ لیتی ہوتی ہوں، اور جب دال ہوتی ہے اس کے اندر بھی نمک ڈال کے، اور چکن کے اندر بھی نمک وغیرہ ڈال دیتی ہوں تاکہ اندر تک پھیکے نہیں ہونے چاہیے نا، تو چٹپٹے سے ہونے چاہیے۔ تو وہ میں بنا رہی تھی، اور میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ امیروں کے بچے ہوتے ہیں کچھ تو تمیز دار میں نے دیکھے، لیکن میں نے جو جس جگہ میں بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی بھی تمیز دار نہیں ہے۔ یہ تو جب بھی جو ہے نا کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ پڑتے ہیں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے نا، جیسے پتہ نہیں کوئی بارات ہو اور وہ اس ہینڈل ہی نہ ہو رہی ہو نا، ہے تو بیچ میں چار لوگ، تین چار ہی ہیں، اور جب وہ ان کو کوئی دورے پڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جان جائی بیٹھی ہے۔ تو میں حیران ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں نے کہا کہ چلو غریب کے بچے تو یہ حرکتیں کریں نا تو وہ مطلب عجیب نہیں لگتے شاید کہ بھائی جو ہے نا بیچاروں نے کچھ دیکھا نہیں ہوگا، کھاتے پیتے بچے بھی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ اب میں جب یہ ابھی تو میں کوٹ رہی تھی نا، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی جو ہے نا اتنے امیر لوگ ہیں، تو میں ایک مشین نہیں آ گئی کہ بھائی ہر چیز ڈال کے قیمہ بن جاتا ہے، پھر اس میں سے ٹھک کر کے نکال لو اور بھائی وہ بس ٹکیاں بنا لو۔ تو میں اسے کہہ رہی تھی تم موبائل لے لو، تو کہتی کہ بھائی جو ہے نا اس میں اتنا مزہ نہیں آتا، کوٹ کے جو بناتے ہیں تو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا خود کوٹو نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کتنا مزہ آتا ہے، جب بندہ کوٹ کے موڈے لے جاتے ہیں تو پھر بندے کو کہاں سے مزہ آتا ہے۔ ابھی میں کوٹ رہی تھی نا، مجھے پتہ ہے میں کوٹ رہی تھی، تو اس کو اس بات کی سمجھ آئی ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں ایسے زیادہ مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا اب دوسروں کا بندے کا ہونا، جب محنت لگ رہی ہے تو پھر خود کو تھوڑا مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ بنا رہی تھی، اور میں نے جو ہے نا وہ دال چھال اور آگے سے مجھے جو ہے نا وہ بچے آگے سے مجھے کہتے ہیں میں نے 10 کباب لینا، ایک کہتا ہے میں نے 12 لینے، دوسرا کہتا ہے میں 15 لوں گا، تیسرا کہتا ہے میں 20 لوں گا، جو کباب ہیں بس ایسے ہی 20 بنیں گے شاید کہ 15 بنیں گے۔ تو میں مطلب ان کی باتیں سن رہی تھی، ان کو میں دکھا تو نہیں رہی تھی، وہ تو میں نے آواز بھی اٹھ کر دی تھی۔ تو یہ میں ہر چیز کوٹ رہی تھی، اور میں اکیلی ہی کٹی بیٹھی تھی، مطلب کہ کافی ٹائم لگ گیا نا مجھے کوٹ کے، بظاہر ہر چیز باریک کرنی ہوتی ہے پیاز، ہاں تو کوٹ کے میرا تو حشر ہو گیا تھا۔ پھر آگے سے اس کے اوپر سے مہمان آ گئے تھے، ان کو بھی کھلانے تھی نا چیزیں، تو وہ سارا گڈ مڈ ہو گیا تھا، اور مجھے کہا سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کس کو کیا دوں اور کیا نہ دوں۔ تو میں وہی پریشان بیٹھی تھی، میں نے کہا یہ تو سارے ہم سب ان کے بھائی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کر لیں گے، کیا کہتے ہیں وہ مہمان کھا جائیں گے، مگر بچے کیا کھائیں گے، انہوں نے پھر رونا پٹنا ڈال دینا ہے۔ تو وہی میں کہہ رہی تھی جو امیروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی عجیب حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ پھر اور عجیب اداس تو کیا بدتمیز لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا جو دماغ تھا وہ ویسے گھوم بیٹھا تھا، مجھے یہ سوٹے جو ہے نا مار تو میں دال اور چکن میں رہی تھی، ان کی باتیں سن کے دل کر رہا تھا اپنے سر میں یہ سوٹے مارنے شروع کر دو۔ یہ اب میں دیکھ رہی تھی باریک ہونا شروع ہو گیا تھا، میں نے کہا چلو باریک ہو جائے نا تو میں جلدی ٹکیاں بنا کے گھر دفع ہو جاتی ہوں، یہاں تو کوئی حال ہی نہیں ہے میں نے کہا نا بیٹھنے کا۔ تو وہی والی چیز میں دیکھ کے کر رہی تھی، اور پریشان ہو کے بیٹھی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور ان کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے، ان کی سنوں کہ نہ۔ میں آواز بیچ میں لگا رہی تھی تو بچے اتنی بدتمیزی کر رہے تھے نا، یہ تم جو چھوٹا کباب ہوتا تھا یہ میں نے لینا ہے، تو چھوٹا میں نے لینا، بڑا میں نے لینا ہے، بڑا بناؤ تو وہ میرے الگ رکھ لینا، چھوٹا بناؤ تو وہ چھوٹے کو دے دیں گے۔ مطلب میں یقین کریں وہ گولے بنا کے نا، میں تو ایسے پیڑیاں دل چار سا دو ان کے منہ پہ بھی مار دوں نا کہ کب یہ بڑے ہوں گے اور کب تمیز آئے گی نا۔ بہرحال میں پھنس گئی تھی، میں پھنسی جو بیٹھی تھی، تو پھر جو پھنس گیا تو پھر اس کا تو یہی حال ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو اصل بات یہ بتانی تھی کہ بسم اللہ کی برکت سے نا یقین کریں میری سوچ سے زیادہ کباب بن گئے تھے۔ اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کتنے بنے تھے۔ آواز بھی عجیب سی میری مطلب بیچ میں نے ایڈیٹنگ کی ہے تو پھر بنی ہے، کیونکہ مہمان آ گئے تھے، پھر افراتفری ہو رہی تھی، تو میں نے کہا میں کہاں وہ کمرے میں بیٹھی ہوں باؤں کر رہے ہوں، وہ کہیں گے اندر کون باتیں کر رہا ہے، تو پھر میں نے جلدی کر دیا۔ اصل میری جو ویڈیو ہے اس کو بنانے کا یہ مطلب ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے نا، بسم اللہ
پڑھنے سے جو چیز میں برکت آتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کباب بنا رہی تھی اور میں نے کہا میں جلدی جلدی بنا کے میں یہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جاؤں تاکہ یہ خود بھی لڑیں، اور میں نے ان کی ماں کو کہا، میں نے کہا یہ کباب ہے ان کو تو خود تقسیم کر جا کے اور ان کو بتا کے، میں نے کہا ایک ہی دفعہ کھلا دے، پر جان چھڑا کے ہیں چھوٹے، میں نے کہا جب بھی تم کھولو گی تو یہ وہ تو کہیں گے میرا چھوٹا ہے اس کا بڑا، تو بچوں کو تمیز سکھانی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کل کو کیا ہو، لیکن بچوں کو جو ہے نا وہ تربیت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے بچے جو ہے نا اپنے نسل پہ بھی جاتے ہیں، جو مرضی بکواس کر لو ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ بہرحال ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تو ویسے تو پاکستان کا جھنڈا لے کے پاکستان زندہ باد بھی کر کھڑے تھے، میں نے کہا ایسے بچے جو فوج میں چلے جائیں ہمارے تو انڈیا والا حال ہو جائے، یقین کر مجھے ہنسی چھوٹی بیٹھی تھی، میں نے کہا جو بڑے کچھ انٹیلیجنٹ اور سوبر گھروں کے بچے ہوتے ہوں گے جن کے جو ہے نا جو فوج میں جاتے ہوں گے اور وہاں انہوں نے ترقیاں کی ہوں گی، اس طرح کے بچے جو ہے نا وہ تو نہیں وہاں پہ کوئی ترقی کر سکتے ہوں گے، اور نہ ہی وہاں پہ انہوں نے تیر مارنا ہوگا، مطلب وہ تو پھر ساروں کی تباہی پھیر کے آ جائیں گے نا۔ اب وہ خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے بڑے بھائی عظیم کارنامے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے بچے کہاں دے رہے ہوتے ہوں گے۔ تو بہرحال دعا ہے اللہ کرے ہر کسی کے بچے کے نصیب اچھے اور وہ اللہ کی طرف سے ہی عقل مند اور باشعور پیدا ہوں، کہ مطلب ایک بندہ عقل کا پورا سورا اس کو بندہ کتنا شعور دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، سب اللہ کے جو ہے نا نعمتیں ہیں، کرامتیں ہیں، کسی پہ ہو جائیں تو اس کی مہربانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنی جو ہے نا ہر چیز میں اللہ کا نام لیں، ہر چیز میں اللہ کی برکت مانگے، ہر چیز کی جو ہے نا جو ہوتی ہے نا کہ رحمتیں نعمتیں ساری اللہ کی ہیں، وہ کس چیز میں خیر ڈال دے، کسی میں برکت ڈال دے، وہ اس کا دل ہے جو میں تو بس دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں بنا رہی تھی کباب، پھر میں نے کہا کہ بھائی اینڈ پہ آ کے نا میں جو ہے نا آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے بھی جو اس میں تو پورے بھی نہیں آ رہے تھے، تو اب یہ سوچے آدھا کلو گوشت اور وہ، لیکن گوشت اچھا تھا نا، اس کے اندر نا وہ بوٹی والا نہیں تھا، وہ جو ہوتا ہے نا بون لیس اس ٹائپ کا تھا، ہڈی بھی تھی لیکن وہ زیادہ دوسرا تھا، تو وہ مطلب بڑا اچھا بن گیا۔ اور دوسرا تھا کہ دال تھی، وہ تو میں نے پھر پہلے تھوڑی سی ڈالی، پھر جب میں نے دیکھا یہ تو مطلب ماشاء اللہ اچھا سا گوشت ہے تو پھر میں نے ساری دال ڈال دی، لیکن اچھے بن گئے تھے کباب۔ تو میں اب دکھا رہی ہوں، دیکھیں اتنے سارے میں یہ دیکھیے اتنے کباب بنے بیٹھے بنے ہوئے ہیں، تو یہ اتنی زیادہ مطلب کہ یہ دیکھیں مطلب سوچیں آدھا کلو میں اتنے بن گئے، مطلب میں نے کاؤنٹ بھی کیے تھے کوئی 25-26 تو تھے نا، یہ دیکھیں آپ اچھے بنے ہیں نا۔ تو آپ سوچیں کہ بسم اللہ کی برکت سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، کتنی اللہ کی مطلب کہ رحمت ہو جاتی ہے چیزوں پہ۔